بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان، اور کشمیری ہر گزرتے دن کے ساتھ وہاں عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ خود ہندوستان جو ظلم کر رہا ہے، بربریت کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، خود وہ انتشار کا، خلفشار کا شکار نظر آ رہا ہے۔ اور جو بنگلہ دیش کا دورہ نریندر مودی نے کیا ہے، وہاں جو بنگلہ دیشی عوام نے اس کے ساتھ کیا وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے، جس طریقے سے انہوں نے اس کے ساتھ سلوک کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے خط کے ذریعے کہ ہم تمام تسویہ طلب جو مسائل ہیں مسئلہ کشمیر کو لے کے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ماحول ہے وہ سازگار آنا ضروری ہے۔ آج ہم بات کریں گے، شریک گفتگو ہیں ہمارے پروگرام میں شمیم شال صاحبہ، آپ حریت لیڈر ہیں، بہادر خاتون ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عتیق رسول جو ماہر قانون ہیں۔ میم کیا کہیں گی کہ جو ہندوستان وہاں بربریت کر رہا ہے، ہر گزرتا دن کشمیریوں کے لیے عذاب بنتا جا رہا ہے، کیا کہیں گی کہ کیسے مشکلات کم ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آپ نے اپنے انٹرو میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے کہ وہاں کی حالات جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے بے شک وہ بہت گمبھیر ہے، اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے جو تکلیف دہ پہلو ہے کہ ان کو ہر نئے دن وہ اریسٹ کرتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، اور ان کا سارا ان کا فیوچر جو وہ تباہ کریں، چاہے وہ تعلیمی کیریئر ہو یا چاہے ان کی جابس ہو، وہ وہاں، اور ان کے پھر اس کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 6 مہینے اور اس کے بعد یہ 2-3 سال تک چلتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے پاس 12, 15, 20 سال کے بعد جب نوجوان جیلوں سے باہر آئے، نہ والدین ان کی ہیلپ کر سکے، نہ وہ خود اپنے آپ کو ریکنسلیٹ کر سکے، کیونکہ ایک تو وہ اپنے ماحول سے اتنا دور رکھے گئے تھے کہ وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب رہے ہیں، اور دوسرے گھر والوں کے لیے وہ اتنا اذیت ناک تھا کہ جب وہ ڈسٹرب حالات میں ملے، وہ والدین یا تو کولیپس کر گئے یا ان بچوں کو وہ ماحول فراہم نہیں کر سکے جو آرمی کے آکوپیشن میں ہوتا ہے کہ پھر راتوں کو تلاشیاں ہوتی تھی۔ ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا، دوسرے دن پھر فوجی آتے۔ تلاشیوں کے دوران جو وہ کرتے ہیں وہ سب سے تکلیف دہ ہے کہ وہ سرچ اینڈ کارڈن آپریشن کے دوران خواتین کی بے حرمتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے، یہ کہیں پر مانیٹر نہیں ہو رہا ہے، اس کو کسی جگہ پر ہم دکھا نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ راتوں کے اندھیرے میں ہوتا ہے، اور دوسرے دن پھر ان کو ایک ایفیڈیوٹ لکھ کے دینا پڑتا ہے کہ ہم نے یہاں کوئی چوری نہیں کی، جبکہ لاکھوں کا سامان وہ چوری کر کے بھی ساتھ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ گھروں کو جلانا یہ ایک بہت ہی ایک معمول بنا ہے، لیکن ایک جو سب سے زیادہ تشویشناک پہلو ہے کہ جس جنریشن کو یہ ماحول ملا ہے ان کی ایج اور ان کی عمریں جو ہے بہت کم ہیں، 10, 15, 16 سال، اور یہی دیکھیے کہ ان میں جذبہ حریت اور آزادی کی یہ جو جلن ہے وہ اتنی زیادہ تیز ہو گئی ہے کہ کل نارتھ شوپیان سے کشمیر کے اس علاقے میں جہاں 16 بچے ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں دفنائے گئے ہیں، انون جن کو ہم کہتے ہیں، وہ بے نام قبریں جہاں ان کی لاشیں رکھی گئی ہیں، وہاں سے ٹریول کیا ینگ لڑکوں نے، اور وہ ان قبروں پر فاتح کھانے کے لیے آئے گئے، اور ان کو بھی انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا ہے۔ نہ وہ ابھی وہ انڈر ایج ہے، 18 سال کے بھی نہیں ہیں، اب نہیں معلوم ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کے گھر والوں کو کہاں پتہ چلے۔ یہ ایک صورتحال ہے، لیکن دوسری بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے، جو ہندوستان کو یہ ماننا پڑے گا کہ جتنی اس نے فوج کشی یا جتنا اس نے یہاں پر پریشر بلڈ کیا ہے، 10 لاکھ فوجی ہوں، پیراملٹری فورسز ہوں، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوں، مہاردار ہو، گھروں کو جلانے کا ہو، پھر لوگوں کو ریلیف نہیں دیتے ہوں، اس کے باوجود ان کو معلوم ہے کہ ہمیں یہ علاقہ چھوڑنا ہے، اسی طرح کے لیے وہ زیادہ ریپریشن بڑھا رہے ہیں کہ ہم اس آواز کو دبا لیں، لیکن دبتی نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں کل نظر آئی، جیسے آپ نے کہا کہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے کس طرح سے ان کا استقبال کیا ہے، اور جس طرح سے وہ لاکھوں کے لوگ قریب سڑکوں پر نکلے ہیں۔ کینیڈا کے گورنمنٹ نے بھارت کے جو جنرل ہیں ان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا کہ انہوں نے 7 سال جو سروس کی ہے کشمیر میں، اس میں تقریباً 50,000 لوگ شہید کیے گئے ہیں اس کے ٹینیور میں۔ تو گویا ہندوستان کو جو فیس کرنا پڑ رہا ہے اتنی دنیا میں انٹرنیشنلی، وہ بہت ہی ٹف ٹائم ہے، اور اللہ کرے ہندوستان آہستہ آہستہ جس ہندوتا جو آئیڈیالوجی کی طرف جا رہا ہے خود ہی ٹوٹنے کے لیے اپنا سامان فراہم کر رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے، سامان فراہم کر رہا ہے ٹوٹنے کے لیے، لیکن عتیق رسول صاحب کیا کہیں گے کہ کتنا اتفاق کریں گے میم کی اس بات سے کہ جو بنگلہ دیشی عوام نے جس طریقے سے نریندر مودی کو اس کی اوقات دکھائی ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہندوستان اندرونی خلفشار کا بھی شکار ہے، لیکن
آپ اس خطے میں بھی وہ تنہائی کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں 74 سالوں سے وہ ظلم کر رہا ہے کشمیر کے اوپر، اور جس وجہ سے وہ ظلم کر رہا ہے اس سے وہ کشمیری پیچھے نہیں ہٹ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک بات تو طے ہو چکی ہے کہ اگر یہی صورتحال ہندوستان نے جاری رکھی تو وہ تنہائی کا شکار ضرور ہوگا اگر اسی طرح سے سلسلے چلتے رہے۔ آپ آج کل دیکھیں دنیا میں جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو رہی ہے، کوارڈینیشن ممالک کی اس وجہ سے آپس میں بہتر ہو رہی ہے کہ دونوں کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بہتر ہوں۔ اکنامیکلی جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب قومیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن بڑھا رہی ہیں۔ جہاں یہ خوف ہو کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، یہاں پر نیوکلیر پاور ایک انڈیا نہیں ہے، پاکستان نہیں ہے، یہاں پر چائنا بھی موجود ہے، پھر افغانستان کا بھی مسئلہ درپیش ہے یہاں پر، پھر انڈیا کے اندر جو کچھ سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں اندر کی جو کیفیت ہے وہ اور زیادہ پریشان کن ہے۔ تو سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ امن اور سکون ہو۔ تو ہمارا جو خطہ ہے اس میں جب امن ہوگا، سکون ہوگا، جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان میں کوارڈینیشن ہوگا، ان کے روابط اچھے ہوں گے تو ترقی ہوگی، ادروائز معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف چلے جائیں گے، پھر مسائل بڑھیں گے۔ جہاں تک انڈیا اور کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو انڈیا گزشتہ 70 سالوں میں جو کرنا چاہ رہا تھا اس میں مسلسل اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ابھی 2 سال پہلے آج سے تقریباً 604 دن ہو چکے ہیں جو انڈیا نے 370 اور آرٹیکل 35A کا خاتمہ کیا، اس کے بعد جو کچھ کر رہا ہے، اتنی پریشر بلڈ کرنے کے باوجود بھی اب تک وہ ان کی جو حریت کی جو اندر ان کی جو شمع ہے اس کو وہ بجھا نہیں سکا، مدھم ہی نہیں کر سکا۔ تو یہ ساری صورتحال ایک طرف تو طے ہے کہ انڈیا کی ناکامی جو ہے اس کی جو پریشر بلڈ کر رہا ہے، جو وہ زور لگا رہا ہے، جو وہ ہر گزرتا دن جو نہتے لوگ اپنا خون دے کے جس حریت کی جو مومنٹ ہے اس کو جلا بخش رہے ہیں، ان کو یہ کبھی بھی ان کی آواز کو دبا نہیں سکے گا۔ بالکل صحیح، آواز کو دبا نہیں سکیں گے، لیکن 74 سالوں پہ اگر دیکھا جائے تو جو ظلم و بربریت کی وہاں مثالیں قائم ہو رہی ہیں، یہ وہ دور چل رہا ہے جس میں آخری حد تک وہ ہندوستان جا رہا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں کشمیری عوام تھک ہار کے جس طریقے سے معاشی لحاظ سے ان کو تباہ حال کیا جا رہا ہے تو کہیں پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہندوستان اس وقت ہی طاقتور نہیں تھا، 70 سالوں میں ہم نے دیکھا ہندوستان کو۔ ہندوستان نے 70 سال سے جو کچھ وہاں کیا ہے وہ کوئی آرڈینری سچویشن نہیں تھی، اور مسلسل 30 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ اس کے بس میں تھا وہ کر چکا ہے، لیکن اس کے بس میں ایک بات نہیں ہے کہ وہ کشمیریوں کے دلوں سے آزادی کی جو یہ مومنٹ جو ہے یہ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ 2 ہے۔ دیکھیں، ایک مومنٹ کے پیچھے ایک بیک پر ایک بہت طاقتور ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ ہماری آئیڈیالوجی اسی 1947 کا جو ایجنڈا تھا وہ ایجنڈا تھا کہ ہم پاکستان ہماری بیک پر کھڑا ہے، پاکستان کی ریاست ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اور جنوین کاز ایک ہے۔ اسی لیے کشمیری جن لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں پچھلے 30 سال کے دوران، اور 1 سال مسلسل کووڈ میں دیکھیں دنیا اتنی تنگ آ چکی ہے، دنیا لوگوں کو بچانے کے لیے ویکسین کے لیے دنیا نے کتنی کوششیں کی ہے، ہر ملک نے اپنی لیول پر۔ ایک واحد ہندوستان ہے جس نے کووڈ میں بھی کشمیریوں کو اذیتیں دی، گھروں کے اندر بند کیا، اور اس کو پھیلانے کے لیے ہزاروں لوگوں کو سڑکوں پر جمع کر دیا، گھروں کے اندر گھس جاتے تھے اور اس سے تیزی سے پھیلا، اس سے بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ لیکن کشمیریوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں اب آزادی پر کوئی سودا بازی کرنی۔ ایک چیز جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، جو ان کا بیسک رائٹ ہے، وہ بار بار ہندوستان کو یاد دلاتے ہیں کہ 2 ممالک اگر آپس میں دیکھیں، سب سے ذرا جو اس وقت تسلی بخش بات ہے، 2 ممالک ہے آپس میں ہمسائے ہیں، لیکن ایک ہمسائے کا رویہ ایسا رہا ہے، ہمیشہ اس کا نیگیٹو آرگیومنٹ رہا ہے جس کو دنیا نے تسلیم نہیں کیا۔ وہ بنگلہ دیش، جس بنگلہ دیش نے ہندوستان کو، جس بنگلہ دیش کے لیے ہندوستان نے مکتی باہمی کے ذریعے کتنی مدد کی تھی، وہ بھی آج یہ جان چکا ہے کہ یہ وہ دوست نہیں ہے جو کبھی اچھا ہو سکتا ہے، یہ پیچھے چھرا گھونپنے والا ہے۔ اسی لیے وہاں کے لوگوں کی ریئلائزیشن نے دنیا کی آنکھیں کھولی ہے۔ دوسری بات، ہندوستان کو کیا سبق مل گیا؟ اگر کشمیری تھکے ہوتے تو 30 سال میں یہ 2016 سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہم نے کشمیریوں نے ایک دن وہ نہیں دیکھا ہوگا جب وہاں ڈیمانسٹریشن نہیں ہوتی ہے، اور اس ڈیمانسٹریشن کو روکنے کے لیے اب وہ لاشیں بھی نہیں دیتی ہیں، کیونکہ وہ فنرل جب ہوتا ہے ان کو دفنانا ہوتا ہے، اس میں لاکھوں لوگ ہر علاقے سے آتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے اب ان کو بے نام قبروں میں بھیجنا شروع کر دیا۔ اب ان بے نام قبروں کو ڈھونڈنے کے لیے ہمارے 16 سال کے بچے نکلے ہیں گھروں سے،
یہ جو خطرہ ہے، خوف ہے ہندوستان کو، وہ جو خوف کشمیریوں پر طاری کرنا چاہتا تھا وہ خوف کشمیریوں کے دلوں سے نکل گیا۔ 370 آرٹیکل اپنی جگہ ہے کہ اس نے ہماری آئیڈیالوجی، ہماری آئیڈینٹی، ہماری زمین، ہماری جغرافیہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں تک وہ پہنچا ہے، اس کو یہ شرم نہیں آتی ہے کہ 10 لاکھ فوجی ہوتے ہوئے ایک قوم کو میں اتنا زیر کرنا چاہتا ہوں کہ اب وہ کیا کر رہا ہے کہ اب تمام جو سکولز ہیں ان پر ترنگا لہرانا ہے، تمام سکولز میں جن گن من پڑھنا ہے، کہ وہ فزیکلی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ شاید میں سیکیور ہو جاؤں، میں یہاں سے کشمیر میں واپس کوئی ایسی پالیسی لے کے آ جاؤں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، کشمیر نے جو سب سے اہم کام کیا ہے، کوئی مانے نہ مانے، دنیا یہ مان رہی ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کے اندر جو جن کو یہ کہتے ہیں 35 کروڑ جو لوگ ہیں، 34 کروڑ مسلمان اقلیتیں اپنی جگہ جو ہے، وہ تقریباً 50 کروڑ لوگ بنتے ہیں، جن میں سکھ ہے، دلتس ہے، جس میں مائنورٹیز ہے۔ ان میں انہوں نے یہ جذبہ جگایا ہے کہ بغیر ہتھیار کے، بغیر سپورٹ کے، بغیر کسی چیز کے، جب آپ اپنی آزادی کی تحریک کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا راستہ نہیں روکا جا سکتا ہے۔ یہ ہندوستان کے اندر یہ لہر اب بڑھ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے وہاں بنگال میں کیا ہو رہا ہے، بنگال میں الیکشن کے دوران اس کو کس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا ہو سکتا ہے، بنگال بھی اس کے ہاتھوں سے نکل جائے اسی طرح سے، کیونکہ وہ ہر چیز کو بائی فورس استعمال کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں رہے۔ اور یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ اتنی خطرناک ہے خود ہندوستان کے لیے، جو کوئی نہیں چاہتا کہ ہندوستان ٹوٹ جائے۔ ایک اچھا ہندوستان، ایک مضبوط ہندوستان ہر ایک دوست ملک کے لیے اچھا ہے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم نے جس طریقہ کا پیغام بھیجا ہے یہ اتنا ونڈرفل ہے۔ کون وہ ہوگا بندہ جو پیس پروسیس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے، لیکن پیس پروسیس میں جو ایجنڈا ہے، جیسے وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ کشمیر کے ایشو کو ریزالو کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر تینوں جو فریق ہے وہ بیٹھ جائے، اور اس کو احسن طریقے سے ہم ایز حریت اس کو ویلکم کرتے، وہ آئے اس کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر حل کرے، لیکن ہر درمی فوج کشی اور قتل و غارت کسی معاملے کا حل نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے جو کہا نریندر مودی کو، ہندوستانی حکومت کو یہ سمجھ آئے گا کہ یہ کیا ہے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی انہیں سمجھنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے، ہمارے پاکستان کی طرف سے ایک میسج جو ہے وہ مسلسل جا رہا ہے کہ ہم اس مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں، اور جو کشمیری ہیں ان کی توقعات، ان کی امنگوں اور ان کی خواہشات کے مطابق چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ کہ آپ دیکھ لیں کہ کشمیری جو ہیں وہ فرام دا بگننگ آج تک وہ ان کے اندر سے، ان کے ہر جو ان کی نسل ہے، نئی نسل، اس کے اندر سے ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ جو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہے، جسے پوری دنیا جو ہے وہ ایڈمٹ کرتی ہے، جس کو سپورٹ کرتی ہے، وہ زبانی طور پر تو کہتی ہے، اس پر عمل درآمد بھی کروایا جائے۔ عمل درآمد کے لیے سب سے اہم میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا کردار اس طرح سے ہے کہ وہ پریشر اپنا ہٹائے اس سے، اور ان کی آزادی کو، جو وقار ہے ان کا، اس کو بحال کرے، اور جو اس نے مسلسل جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے ہیں ان سے وہ جو ہے سٹیپ بیک کرے، بجائے وہ سٹیپ بیک کرنے کے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک طرف وہ ہمارے وزیر اعظم کو لیٹر لکھ رہے ہیں اور ایک اچھا جسچر دیتے ہیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے جو جواب جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے بڑھ کے سب سے جو دیرینہ مسئلہ ہے جو اس پورے خطے میں امن کی صورتحال کو بگاڑ رہا ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، تو آئیں ہم بیٹھتے ہیں اور اس مسئلے کو جو ہے کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق اور یو این کی جو ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق حل کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن دنیا کو بھی تو ایک میسج گیا ہے نا اس خط کے ذریعے بھی، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی طرف سے بھی دباؤ بڑھ سکتا ہے نریندر مودی پہ؟ دیکھیں 2020 سے لے کے جب ہم لاسٹ ایئر ہم جنیوا میں تھے، ایک خوف کی فضا جو ہم نے وہاں پر دیکھی یورپ میں اور مختلف ملکوں میں، کہ یہ کووڈ نے جس طرح سے دنیا کو ہلا دیا ہے کہ زندہ رہنا کتنا ناممکن ہے اگر آپ کے آگے پیچھے خوف ہراس کی کوئی کیفیت ہو۔ تو کشمیری کیسے گزر بسر کر رہے تھے، ان کو کشمیری نہیں سمجھا سکے، نیچر نے خود سمجھا دیا ہے، کووڈ نے خود سمجھا دیا کہ یہ لاک ڈاؤن کس کو کہتے ہیں، گھروں کے اندر وداؤٹ کمیونیکیشن، کیونکہ وہاں انٹرنیٹ بھی بند ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ریڈز بھی ہوتے، تو خود دنیا نے اس کو سمجھا بھی ہے۔ اور اس دوران جو آپ کو معلوم ہے کہ کارپوریٹ انڈیا نے کبھی بھی اپنے میڈیا کو الاؤ نہیں کیا ہے کہ وہ کشمیر کی سچویشن کی ذرا سی کوئی چیز جھلک دکھا دے، وہ وہی دکھا رہے ہیں جو گورنمنٹ اور ہندو جو اس وقت بی جے پی کی پالیسی وہی دکھا رہے ہیں، اس میں کشمیر کو انہیں نیگلیکٹ کیا ہے جو سب سے زیادہ غلط ہے۔ لیکن جو نوجوانوں نے اس دوران کشمیر کی رپورٹنگ کی ہے، ڈاکیومنٹ کیا ہے، وہ دنیا تک پہنچ چکا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیو یارک سٹی میں
جو کونسلرز ہیں جو ان کا اپنا کونسل ہوتا ہے وہاں پر ایک ریزولوشن پاس ہو گیا. یو کے میں ریزولوشن کونسلرز لیول پر لیبر پارٹی نے اپنے جو ان کا کنونشن ہے اس میں کشمیر کے مسئلے کو جب وہ گورنمنٹ میں آئے گی اس کو اٹھائیں گے. اور ہر پارلیمنٹیرین یہ اب کہنے پر مجبور ہو گیا. پھر آپ این جی اوز دیکھیے, ہماری ایک چھوٹی سی ایک کاوش ہے انٹرنیشنلی ویمن ایڈوکیسی آن کشمیر, جتنے ویبنارز انہوں نے خود کیے ہیں ارینج آرگنائز کیے کہ کشمیر میں اس وقت بچے کیا کر رہے ہوں گے, دوائیاں نہیں پہنچ رہی, ہمیں گھروں میں کھانا مہیا کیا جاتا ہے, ہمیں گھروں میں دوائیاں پہنچ جاتی, واٹ اباؤٹ کشمیر, وہ مجھے ہر وقت پوچھتے رہتے. اور یہ ریئلائزیشن دنیا کے لیے بہت ضروری تھا کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ہندوستان وہاں پر کیا کر رہا تھا پچھلے 30 سال کے دوران. مسلسل 2016 کے بعد جب برہان وانی شہید ہو جاتا ہے, انہوں نے کس طرح سے لاک ڈاؤن کر کے پہلے علاقے کرتے تھے, پھر انہوں نے سارا 370 اب 370 کے بعد جو آکوپیشن ہے وہ دنیا نے دیکھی ہے کہ ایلیگل ہے, اور اس کو ہٹانا ان کی مجبوری بھی ہے, یو این کی بھی مجبوری ہے. ادروائز یو این غیر فعال ہو جائے گا. جب یو این کا اپنے ریزولوشن پر وہ عمل درآمد نہیں کرا سکیں گے تو یو این کی کوئی رہے گی نہیں وقت, حیثیت ختم ہو جائے گی. اس لیے اس وقت وہ بھی زیادہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں. اور خصوصاً جو بات اہم ہے اس دوران کووڈ کے دوران پاکستان کا صبر, پاکستان کی حکمت عملی, جس طریقے سے انہوں نے ہر وقت بات چیت کے لیے ان کو بلایا ہے, ہر وقت انہوں نے آفر کیے, اور ان کی جو ہیجمنی تھی یا جو ایروگنس تھی ہندوستان کی وہ بھی دنیا نے دیکھ لی ہے. لیکن آپ دیکھیے امریکن صدارتی الیکشن کے بعد یہ خود آج مودی خط بھی لکھ رہا ہے اور بات چیت کے لیے ویلکم بھی کر رہا ہے. یہی پریشر بلڈ کرنا بہت ضروری ہے اور اس کو آگے لے چلنا. بالکل صحیح ہے. لیکن یو این کی جس طریقے سے میم نے بات کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 32 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ڈومیسائل جاری کیا ہندوستان نے کشمیر کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اس ایشو کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قانونی لحاظ سے انٹرنیشنلی اس پہ کوئی اثرات پڑیں گے, کمزور ہوگا یہ ایشو یا مضبوط ہوگا, مثبت پڑیں گے اثرات, منفی پڑیں گے؟ دیکھیں یہ ایک باقاعدہ پلان طریقے سے انڈیا کر رہا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ اس آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے سے پہلے کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ہر قسم کا پریشر جو ہے وہ استعمال کیا. انہوں نے پبلک سیفٹی ایکٹ, آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ, ٹاڈا کے ذریعے اور جو دیگر قوانین ہیں ان کے ذریعے نوجوانوں کو شہید کیا, حریت رہنماؤں کو پکڑا, انہیں جیل میں ڈالا, ان کا ٹرائل نہیں کیا, اور جو جس قسم کا بھی ظلم اور بربریت وہاں پر بڑھتی جا سکتی تھی وہ کر کے دیکھ لیا. انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. پھر انہوں نے اسٹریٹجی اپنی چینج کی کہ ہم ایسا کریں کہ یہاں پر جو پلیبیسٹ کا ان کا رائٹ ہے اس کو کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ زیر کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی ترتیب دیں. تو اس کے لیے پھر انہوں نے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ اور یہ سارا اس کو وائلیٹ کر کے وہاں پر ہندوؤں کی آباد کاری شروع کر دی, تاکہ جو مسلمان اکثریتی علاقے ہیں ان کو اقلیت میں بدلا جائے, اور پھر اگر کبھی کوئی ایسا موقع آئے, اگر اس طرح کا کچھ کرنا بھی پڑتا ہے تو پھر ہم وہاں سے فائدہ اٹھا سکے. اب اس کو آپ جو ہے وہ یو این کی جو ریزولوشنز ہیں ان کے ساتھ آپ ملا کے دیکھیں تو یو این کی ریزولوشنز جو کہتی ہیں وہ ان کا جو حق رائے دہی ہے اس کی بات کرتی ہیں, ان کے سیلف ڈٹرمنیشن کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں. تو اس کو ڈائریکٹ ہٹ کیا انڈیا نے اس کے ذریعے. اب اگر معاملات اس طرف جائیں گے تو ظاہر ہے کشمیریوں کا جو رائٹ ہے وہ ہٹ ہوگا. اس وقت جو چیز مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہرو لے کر گئے تھے یو این میں, تو جو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ریزولوشنز پاس کی گئی تھیں ان ریزولوشنز کو بیسیکلی انڈیا بلڈوز کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یو این کا رول ہے اس کے اوپر بلڈوزر جو ہے وہ انڈیا چلا رہا ہے. یو این کو جاگنا چاہیے, اس کو کمزور کرنے کے لیے کوشش ضرور کر رہا ہے انڈیا, لیکن جس طرح سے ماضی میں کبھی کمزور نہیں ہو سکا اب بھی یہ کمزور نہیں ہوگا. یو این کے ریزولوشنز ہیں, یو این کے کنونشنز ہیں, ان کے چارٹرز ہیں, ان کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہیں, ویمن رائٹس کے حوالے سے ہیں, چائلڈ رائٹس کے حوالے سے ہیں, یوتھ کے حوالے سے ہیں, وہاں پر جو بچنے والی جو دیگر اقلیتیں ہیں ان کے حوالے سے, کیا وہ تمام قوانین, تمام چارٹرز, تمام کنونشنز وہ جو ہیں وہ کمزور پڑ گئے ہیں اور انڈیا کی یہ حرکت جو ہے یہ اس سے قوت پکڑ گئی ہے یا یہ زیادہ مضبوط ہو گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یو این کو اپنے کردار پہ ایک نظر ڈالنی چاہیے. بالکل صحیح ہے, یو این کو اپنے کردار پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, لیکن دنیا کے بدلتے ہوئے عالمی جو حالات ہیں اس کے تناظر میں یو این کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے, مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ کشمیر کو حل ہونا ہی ہونا, یہ انسانوں کا مسئلہ ہے, ان کی آزادی کا مسئلہ ہے. بھارت کتنا بھی کرے, زور پکڑ لے,
کتنی بھی وہ نیوکلیر پاور ہو کے بھی اس کی 1.5 ارب کی آبادی ہے، اپنی غربت کو دیکھے، اپنی عوام کو سنبھالے، یہ تو کہیں نہ کہیں مسئلہ حل ہوگا۔ بس ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کی جو سب سے زیادہ اس وقت اہم ضرورت ہے، یونٹی کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بھارت اس وقت ڈیموگرافک چینج کے لیے بے شک اس نے 3 لاکھ اور پھر 12 لاکھ کے ڈومیسائل بھی دے دیے۔ سب سے زیادہ جو متاثر ہوگا اس کا جموں کا ڈوگرا متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ پہلا جو ہے اس کا آپریشن وہیں شروع ہونا ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز ہے ہمارے پاس اس سے زیادہ اسٹرانگ کارڈ ہے، آزاد کشمیر ہمارے پاس ہے۔ جب یون ریزولوشن کی بات کرتے ہیں تو ہم پورے کے پورے ریجن کی بات کرتے ہیں۔ جموں کشمیر ایک ریاست ہے اور اس کے سارے خطوں کی جو آبادی ہے، جو دنیا میں جہاں جہاں ہے، جن کو ہم ڈائسپورا کہتے ہیں، جو کشمیری آباد ہے یورپ میں، امریکہ میں، افریقن ریجن میں، یا کسی بہت ساری جگہوں پر، پھر آزاد کشمیر میں، پھر پاکستان میں تقریباً جو مجھے معلومات ہے، یہ 2002 کی بات ہے، تقریباً کراچی میں ہمارے 20 سے 25 لاکھ سندھ میں آباد ہے کشمیری۔ ہمیں فی الفور آزاد کشمیر حکومت کو ان کی رجسٹریشن کرنی چاہیے جو 47 سے لے کے آج تک مائیگریٹ ہو گئے، پاکستان کے مختلف شہروں میں رہ رہے ہیں ایز کشمیریز، اور جو باہر کی دنیا میں رہ رہے ہیں ایز برٹش کشمیریز، ان کی رجسٹریشن کریں۔ ہم تو پھر کروڑوں میں جائیں گے۔ ہندوستان کا یہ کارڈ اس وقت نہیں چلے گا جب یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو جو وہاں پر مردم شماری دکھانی ہے، وہ مردم شماری میں ریکارڈڈ ہے کہ 75% مسلم آبادی ہے، اور جو ریسٹ آف دا پاپولیشن وہ جو ہے مائنارٹیز ہے، جس میں ہندو بھی آتے ہیں، بہت ساری کمیونٹیز آتے ہیں، لیکن ہم ان کو علیحدہ نہیں کرتے، ہم پوری ٹوٹلٹی میں کشمیر کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہاں کا ہر باشندہ وہاں کا ریاست کا باشندہ ہے، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ ڈوگرا ہو، چاہے وہ گلگت کا ہو، چاہے وہ لداخ کا ہو۔ لیکن اس میں ایک معاملہ ہے جو سب سے اہم ہے کہ UN کو آج نہیں تو کل بوزنیا کا مسئلہ انہوں نے کیوں ختم کر دیا، کیونکہ جب اس نے ہٹ کیا ہارٹ آف دا یورپ تو ان کو لگا ہے کہ اب اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے تو یہ یورپ میں پھیل جائے گا۔ اسی لیے اس ریجن میں اگر یہ بھارت اس کو ختم کرنے کی کوشش نیگوشیٹنگ ٹیبل پر نہیں آئے گا تو چائنا اپنے لیے اس کو تھریٹ سمجھتا ہے۔ آگے 3 نیوکلیر پاورز کے ساتھ رشیا بھی بیٹھا ہے، وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ پھر تمام جتنے بھی پروسیسز یہاں ہیں، پھر اس کے بعد آپ نیپال کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ دیکھیے، آپ ان کے اپنے نیبر سری لنکا کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ دیکھ لیں، اس کا ہر ایک کے ساتھ کٹ ہو رہا ہے، وہ آئسولیٹ ہو رہا ہے، لیکن اس سے نظر نہیں آتا ہے کہ دنیا بائسڈ ہے، اس لیے ان کے اپنے اکنامک، جیسے پہلے کہا کہ اکنامک ٹائز ہے ان کے ساتھ، ان کے اپنے انٹرسٹس ہیں، لیکن ہر وقت آپ کی اکانومی آپ کے ارادے کو ختم نہیں لیکن کر یہ ہے سکتی۔ کہ اس خطے کو بچانے کے لیے عالمی برادری کردار ادا کر سکتی ہے۔ جی بالکل کر سکتی ہے، اور کردار ادا کرنا چاہیے۔ ابھی میانمار میں جو ہوا ہے ملٹری کوپ ہوا، اس میں وہ امریکہ نے ان کے ساتھ تجارتی ٹائز اپنے ختم کر دیے۔ اگر انڈیا کے ساتھ تمام ممالک، ہمارے جو مسلم ممالک، ہم OSCE کی بات کرتے ہیں، ہم یہ دیگر ممالک ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ اپنے ٹائز ختم کرتے ہیں کہ آپ جو انسان ہیں کشمیر میں بسنے والے، جن کے انسانی حقوق ہیں، جن کو دنیا تسلیم کرتی ہے، ان کو اسی طرح سے جو ہے وہ رونتے رہیں گے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور بربریت کرتے رہیں گے، تو ہم آپ کے ساتھ جو ہمارے تجارتی روابط ہیں وہ ہم ختم کر دیں گے۔ اور ایک سٹیپ اگر بیک کرتے ہیں تمام ہمارے OSCE کے مسلم ممالک بھی جو ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، اور دیگر جو انسانی حقوق کے چیمپئنز بھی ہیں، اگر وہ ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں کہ سٹیپ بیک کریں تو آٹومیٹیکلی انڈیا کو پھر پریشانی ہوگی اور وہ اس کے مسئلے کے لیے حل کی طرف جائے گا۔ یہ کر سکتے ہیں تمام ممالک اگر وہ اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ کشمیر میں بسنے والے بچے، بوڑھے، جوان، خواتین وہ انسان ہیں اور ان کے انسانی حقوق ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ میم شمیم صاحبہ آپ کا، عتیق صاحب آپ کا شکریہ۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور ہندوستان کو بالآخر ایک دن آزادی کشمیریوں کو دینی ہی پڑے گی، کیونکہ کشمیری نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے، اور وہ اپنے آکے خود ارادیت کے لیے ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔